پھینک دیتے تھے، وہ معبود وہیں رہا، دوسرا نیا معبود آ جاتا تھا۔ واخذنا آخر دوسرا لے لیتے تھے۔ اذا لم نجد حجرن جب کوئی پتھر نہیں پاتے تھے، جمعنا جسوتن من ترابن تو ہم مٹی کی ڈھیری جمع کرتے تھے۔ ثم جئنا بشاتے پھر ہم بکریوں کو لاتے تھے، فحلبنا علیہ پھر دودھ کے قطرے اس پر ڈالتے تھے تاکہ وہ پکا پتھر کی طرح بنے۔ ثم طفنا بھی پھر اسی ڈھیری کے اوپر ہم طواف کرتے تھے کہ جو کہ معبود بن گیا۔ وہی مٹی، اس مٹی کو جمع کر کے، چونکہ وہ مٹی تو ویسے اڑتی ہے نا، اب اڑنے سے بچنے کے لیے اس کے اوپر دودھ ڈالتے تھے، یہی مراد ہے۔ یہ ہے کہ اس طرح کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، دودھ کے نذرانے لاتے تھے دودھ کے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پیرن تے دیگیوں جگہ جو بھائی تاں وٹ جگہ گیٹ ٹرپی اچن سب جائزہ۔ اللہ اکبر۔ اول تو ما کذابین آخر لمجد حجرن جمعنا بشات فلبنا علیہ ثم طفنا بھی فاذا دخل شہر رجب جب مہینہ رجب کا آتا تھا، قلنا منسل الاسنۃ ہم جدا کر دیتے ہیں اپنے نیزوں کو، فلا ندع رمحا فیہ حدید پر نہیں چھوڑتے تھے ہم کسی قسم کا کوئی نیزہ یا تیر جس کے اندر لوہا ہو، ولا سہمن فیہ حدیدۃ نہ کوئی تیر جس کے اندر کوئی دھار ہو، الا نزعناہ مگر ان سب کو ہم رکھ دیتے تھے، نظر نہ اتار دیتے تھے، ومن رکھ دیتے تھے، کسی قسم کی ہم جنگی چال یا جنگی سامان ہم اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا فالقیناہ شہر رجب ہم نے رجب کے مہینے کو پکا پایا۔ وقال وسمعت ابا رجاء میں نے سنا ابا رجاء سے کنت یوم بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، لڑکا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، لڑکا تھا، الابل جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ میری زندگی یہ تھی کہ میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، جیسے ہوتے ہیں چھوٹے بچے اونٹوں کو چراتے ہیں اپنے گھر والوں کے واسطے۔ فلما سمعنا بخروجہ جب ہم نے حضور کے آمد مبارک کے بارے میں سنا، فررنا الی النار الی مسیلمۃ الکذاب ہم مسیلمہ کذاب کے لشکر میں ہم شامل ہو گئے۔ بعد میں حضرت رجاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، یہ مسلمان ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں اسی طرح جو ہے وہ یہ اسلام کے دامن کے ساتھ چمٹ گیا۔ قصہ اسود انسی کا اسی میں بھی حدیث وہی آئے گی، وہ اس کی مسلمہ کذاب والی آخر میں صرف آ رہا ہے تھوڑا سا اسی کا ذکر، اسی ذکر کے بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی قصہ اسود انسی کا ذکر کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے ترجمۃ الباب جدا مستقل امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں بابا۔ بھی قال حدثنا سعید بن محمد الجہمی، اس پر ایک لطیفہ ہے لیکن لطیفوں میں سبق گزر جائے گا۔ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح عن عبیدۃ بن نشیط وکان فی موضع آخر اسمہ عبداللہ بن عبید اللہ ان عبداللہ بن عتبہ قال بلغنا ان مسلمۃ الکذاب قدم المدینہ مسلمہ کذاب مدینے میں آیا، یعنی مدینہ پاک۔ فنزل فی دار بنت الحارث وہ آیا اور دار بنت حارث میں رہا۔ وکانت تحتہ ابنۃ الحارث بن قریظ اس کے پاس بیٹی تھی حارث بن قریظ کی، وہ ام عبداللہ بن عامر یہ والدہ ہیں عبداللہ بن عامر کی۔ اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ حضرت عبداللہ نے شادی کی تھی، عامر نے شادی کی تھی، اس سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس کے پاس، مسلمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ثابت بن قیس بھی تھے، وهو الذي يقال له خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضیب چھڑی تھی، فوقف علیہ فکلمہ فقال له مسلمہ ان شئت خلیت بیننا و بین الامر، ہمارے درمیان اس معاملے کے درمیان تو اگر اس طرح فیصلہ کر لے، ثم جعلتہ لنا من بعدک خلیت بیننا و بینک، چھوڑ دیں ہم آپ کے درمیان ہمارے درمیان، یعنی معاملے کو یہیں رکھیں، تو اپنی جگہ پر ہم اپنی جگہ پر، ثم جعلتہ لنا بعدک پھر تو ہمارے واسطے اس کے بعد اپنے نائبی کا اعلان کر دے، خلافت کا اعلان کر دے۔ یہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو سألتنی هذا القذیب ما اتیتک، اگر تم سے یہ چھڑی بھی طلب کرنے میں تجھے نہ دوں، وانی لاوراک الذی اريد فیہ ما اريد وهذا ثابت بن قیس سیجیبک انی، وہ یہ ثابت بن قیس تجھے باقی جوابات دیں گے۔ فانصرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے۔ قال عبید اللہ بن عبداللہ سألت عبداللہ بن عباس ان رؤیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے حضور کی خواب کے بارے میں پوچھا، اللہ ذکر جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس
عباس فرمانے ذکر علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضرت ابو ہریرہ کا ذکر نہیں، اوپر والی حدیث میں ابو ہریرہ کا ذکر ہے۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین انا نائم، اس حال میں کہ سونے والا تھا، سموری تو انہ وجہ فی یدہ سواران من ذهب فزئتہما، میں ان کی وجہ سے گھبرا گیا، وکرہتما، میں ان کو ناگوار سمجھا، فاذن لی، مجھے بتلایا گیا، فانفاتہما، میں نے پھونکا، فطارا، اڑ کر گئے، فولتہما کذابین یخرجان، میں نے مجھ سے تعویل یہ کی، تفسیر یہ کی، تعبیر یہ کی، یہ دونوں کذاب ہیں جو نکلیں گے۔ قال عبید اللہ احدہما الانسی، اسود انسی، یہ ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ اسی لفظ کی صرف مناسبت ہے، پوری حدیث کو امام بخاری نے ذکر فرمایا۔ قتلہ فیروز بن جمل، جس کو فیروز نے دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے یمن میں قتل کیا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا، وہ جس کے اوپر حدیث گزری، اسود انسی کی حدیث یہ ہے۔ اور یہ ہوا تھا کہ جب وہاں حضرت کے گورنر تھے، بازان نام تھا حضرت کے گورنر کا، یمامہ کے اندر، یمن کے اندر، وہ بازان گورنر کا اتفاق سے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جو ہے اس کے ساتھ دو جن بھی تھے، شیطان، اسود انسی کے ساتھ، انہوں نے اس کو بتلا دیا کہ حضرت بازان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بازان نے حضرت کی جگہ پر اپنے دعویٰ کر دیا، گورنری پر بھی قبضہ کر دیا، اور اس کی بیوی کو بھی زوری زبردستی اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے مشن پر بھیجا۔ حضرت فیروز دیلمی جب وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے حالات کا جائزہ لیا، کسی طرح بازان کی بیوی تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ تھی نہیں، جبراً اسی کو اس نے اپنے عقد میں لیا ہوا تھا۔ اب جب اس کے ساتھ رابطہ کر لیا، رابطہ کرنے کے بعد رات کے ٹائم اسی کی بیوی نے خوب شراب پلا دیا۔ چوکی دار بھی ان کے باہر تھے، لیکن چوکی داروں سے کسی طرح حضرت فیروز دیلمی کراس کر کے اندر گھر میں آیا، اسی کو جہنم رسید کیا۔ جہنم رسید کرنے کے بعد اس کی بیوی کو بھی وہاں سے لے گیا، سامان بھی وہاں سے بھی اٹھایا۔ یوں فیروز دیلمی جو ہے اسود انسی کو قتل کر کے حضور کی خدمت میں آ گیا۔ فاز فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز جیت گیا، فیروز اسی طرح فتح کر کے آ گیا، اسی طرح اسی مرتد کو جہنم رسید کر کے حضور کی خدمت میں آیا۔ بابو قصہ تو اہل نجران، یہ نجرانیوں کا قصہ۔ اہل نجران یہ نصارہ تھے، یہ یمن اور مدینے کے درمیان میں رہنے والے یہ لوگ تھے، اور بڑے بڑے لوگ ان میں سے روسا تھے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جیسے عاقب آیا، سید اوہیم آیا، اور دوسرے 17 کے قریب بڑے بڑے رئیس نصارہ کے تھے۔ ان میں سے بعض عرب تھے اور بعض ایسے تھے جو اصل عرب نہیں تھے۔ بہرحال وہ عیسائیت کی تعلیمات رکھنے والے بھی لوگ تھے، یعنی پوری عیسائیت کی ان کے پاس